کاروبار کے حوالے سے بھی جو سورہ کوثر کا پہلے شادی کے لیے میں نے عرض کیا تھا، کیونکہ سورہ کوثر ایسا مجرب نسخہ ہے، اس کا بہت ساری بیماریوں کا علاج اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو اگر جن لوگوں کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا، بہت سخت پریشان ہیں، وہ بھی نماز کی پابندی کریں، باوضو رہیں، نیت یہ رکھیں کہ رزق ہمارا اللہ کی ذات نے مقرر کیا ہوا ہے، وہ اپنی رحمت سے ہمارا رزق بڑھا دے گا۔ اس میں ذکر کے علاوہ ایک یہ بات مزید شامل کر لیں کہ اپنے ہاتھ کو تھوڑا کشادہ کر لیں، چاہے وہ 1 روپیہ ہی اللہ کی راہ پر دیں، لیکن دینا شروع کر دیں۔ جب آپ روک کر رکھتے ہیں مال کو تو مال بڑھنا بند ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک پانی کا تالاب ہو، اس میں پیچھے سے پانی آتا ہے اور آگے نکلتا جائے تو پانی پاک رہتا ہے۔ آپ آگے وہ بند لگا دیں، یا جس کو کہتے ہیں پنجابی میں ڈکا لگا دیں، پانی آتا رہے گا، پیچھے سے کھڑا ہوگا، کھڑے ہونے کے بعد 3 سے 4 دن کے بعد وہ خراب ہونا، سڑنا شروع کر دے گا، ہری کائی آ جائے گی، پینے کے قابل نہیں رہے گا۔ اگر وہ آگے سے نکلتا رہے گا تو پاک رہے گا، پیچھے سے آتا رہے گا، آگے نکلتا رہے گا، پاک رہے گا۔ آپ کے پاس تھوڑا رزق آئے یا زیادہ رزق آئے، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں غریب مساکین حضرات کو حصہ دیتے رہیے، رزق بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ اور ساتھ سورہ کوثر بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ 2 عمل آپ نے کرنے ہیں رزق کی کشائش کے لیے۔ ایک تو ہاتھ روکنا نہیں ہے، چاہے 1 روپیہ دیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل لٹا دیں، نہیں، چاہے 1 روپیہ دیں، لیکن کچھ نہ کچھ مالک کے نام پر نکالتے رہیں، مسجد میں ڈال دیں، غریبوں کو دے دیں، مدرسے میں دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں، تو اللہ کی راہ میں مال دیتے رہیں۔ اور سورہ کوثر بغیر گنتی کے بسم اللہ شریف پڑھ کر بغیر گنتی کے پڑھتے رہیے کثرت سے، اس میں گنتی نہیں کرنی آپ نے۔ جب یاد آ جائے 10 دفعہ پڑھنے کا وقت ہو 10 دفعہ پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھنے کا وقت ہو 2 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھنے کا وقت ہو 100 دفعہ، بے گنتی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنا کشادہ رزق عطا فرمائے گا کہ آپ لینے والوں سے دینے والوں میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔